مدینہ کے افق پر خطرے کے سیاہ بادل نظر آ رہے تھے۔ عرب کے طاقتور قبائل قریش، غطفان، بنو نذیر اور دیگر اتحادی لشکر ایک ہی مقصد لے کر جمع ہو چکے تھے، اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار مکہ جا کر قبائل کو بھڑکا چکے تھے اور یوں تقریباً 10,000 جنگجوؤں کا بہت بڑا لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، وسائل محدود تھے، سردی شدید تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک نئی حکمت عملی پیش کی۔ مدینہ کے کھلے حصے کے گرد ایک عظیم خندق کھودی جائے۔ عرب نے اس سے پہلے کبھی ایسا دفاعی طریقہ نہیں دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ مٹی اٹھاتے، پتھر کرتے اور انہیں حوصلہ دیتے رہے۔ کئی دنوں کی مسلسل محنت کے بعد خندق تیار ہوئی اور دشمن حیرت میں پڑ گیا۔ وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے اور ایک طویل محاصرہ شروع ہو گیا۔ محاصرے کے دوران ایک مقام ایسا تھا جہاں خندق کچھ تنگ تھی۔ عرب کے چند نامور گھڑ سوار اپنے گھوڑے دوڑا کر اسے پار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں اکرمہ بن ابو جہل اور نوفل بن عبداللہ، اور ان میں سب سے خوفناک نام عمرو بن عبد ود کا تھا۔ عرب میں اس کی بہادری کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور لوگ اسے 1000 سواروں کے برابر کہتے تھے۔ وہ میدان میں آیا، تلوار لہرا کر بلند آواز میں بولا، اے جنت کے دعوے داروں، کہاں ہو؟ ہے کوئی جسے میں جنت میں بھیج دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اس کی آواز میں غرور تھا، للکار اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم چند لمحوں کے لیے خاموش رہے، کیونکہ عمرو کا نام ہی بڑے بڑے جنگجوؤں کے دل ہلا دیتا تھا۔ اسی لمحے ایک نوجوان اٹھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا، لیکن عمرو بار بار للکارتا رہا۔ ہر بار حضرت علی ہی کھڑے ہوتے رہے۔ آخرکار نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، اپنی مبارک تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، ان کے سر پر امامہ باندھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں پہنچے تو عمرو نے انہیں دیکھ کر کہا، اے بھتیجے، تم کیوں آئے ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ حضرت علی نے نہایت اعتماد سے فرمایا، اے عمرو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی تمہیں کسی بات کی دعوت دے گا تو تم اسے قبول کرو گے؟ عمرو نے کہا، ہاں، میں نے ایسا کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ عمرو نے جواب دیا، یہ بات مجھ قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر واپس چلے جاؤ، اس جنگ کو چھوڑ دو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو تم محفوظ رہو گے، اور اگر حالات تمہارے خیال کے مطابق ہوئے تو تمہارا مقصد ویسے ہی پورا ہو جائے گا۔ عمرو نے غرور سے کہا، عرب کی عورتیں یہ باتیں کریں گی کہ میں میدان چھوڑ کر واپس چلا گیا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ اور میرے ساتھ مقابلہ کرو، کیونکہ میں پیدل ہوں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، اے علی، میں تمہارے والد ابو طالب کا دوست تھا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں نقصان پہنچاؤں۔ حضرت علی نے جواب دیا، لیکن اللہ کی قسم، میں تمہیں شکست دینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر عمرو غصے میں آگے بڑھا، وہ گھوڑے سے اترا اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ عمرو نے پوری طاقت سے وار کیا، حضرت علی نے ڈھال سے روکا، مگر وار کی شدت سے آپ زخمی ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے گرد و غبار اٹھا، صحابہ کرام کی سانسی تھم گئیں۔ پھر اچانک فضا میں ایک بلند آواز گونجی، اللہ اکبر! یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز تھی۔ عمرو بن عبد ود زمین پر گر چکا تھا۔ عرب کا وہ شخص جس کا نام سن کر لوگ خوف محسوس کرتے تھے، آج حضرت علی کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی باقی حملہ آور گھبرا گئے اور واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا، مگر دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکا۔ آخرکار اللہ تعالی کی مدد آئی، ایک شدید آندھی چلی، دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی اور پورا لشکر خوف اور بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ کفار نے مایوس ہو کر واپسی کا فیصلہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب قریش تم پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اب تم ان کی طرف بڑھو گے۔